السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطر وفرحة عند لقاء ربه، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك دائما ابدا وعلى آله واصحابه اجمعین۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، سید الکونین فخر موجودات آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالی میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، قابل احترام، آپ جانتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے بالکل آخری جمعہ میں، جو کہ رمضان کا آخری دن بھی ہے، داخل ہو چکے ہیں۔ جس کو ہم الوداع جمعہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، یعنی یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے۔ شروع رمضان سے جس قدر اللہ تبارک و تعالی روزانہ جہنمیوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، تقریباً روزانہ 10 لاکھ کی تعداد میں اللہ تعالی جہنمیوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں۔ لیکن جب رمضان کا آخری دن آتا ہے تو اس ایک دن میں شروع رمضان سے لے کر آخر تک جتنے لوگوں کو اللہ پاک نے جہنم سے آزاد فرمایا ہے، ان تمام کی تعداد کے بقدر آج کے اس ایک دن میں اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرماتے ہیں۔ تقریباً 3 کروڑ انسانوں کو اللہ تعالیٰ آج کے دن جہنم سے خلاصی عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو جہنم سے نجات نصیب فرمائے۔ حضرات، رمضان المبارک کا مہینہ اللہ کی طرف سے بندگان مومن کے لیے ایک بہت بڑا انعام ہے، اور اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور نعمت غیر مترقبہ ہے۔ لیکن رمضان المبارک ہر کسی پر سائے فگن ہوتا ہے، قدردان بھی ہیں، اور اسی طرح وہ لوگ بھی ہیں کہ جنہیں رمضان المبارک کی اہمیت کا پتہ نہیں، یا یہ کہ رمضان کی فضیلت کا پتہ ہے پھر بھی ناشکری میں ناقدری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کا یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ اور آخری دن ہم سب کے لیے محاسبے کا موقع ہے۔
جائزے کا موقع ہے کہ شروع رمضان سے لے کر آج تک ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقصد میں کس قدر کامیابی حاصل کی، یعنی رمضان اللہ نے کیوں لایا، روزے ہم پر کیوں فرض کیے، تو اللہ نے مقصد بتایا تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اب اس مقصد میں، جس مقصد کے لیے اللہ نے رمضان جیسا مہینہ عنایت فرمایا، تو ایمان والے مسلمان جائزہ لیں اپنی باطنی زندگی کا اور خوف خدا کے سلسلے میں کہ کس قدر ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہوا ہے، کس قدر زندگی میں تبدیلی آئی ہے، کس قدر ہمارے نئے عزائم ہیں۔ ہر کوئی تاجر تجارت کرنے کے بعد محاسبہ کرتا ہے کہ روزانہ جب بھی وہ کاروبار سے، تجارت سے فارغ ہوتا ہے، کہ دکان بند کرتا ہے، کہ سفر سے لوٹتا ہے، محاسبہ کرتا ہے کہ میں نے فلاں تجارت کی، دن بھر دکان چلا تو کتنا نفع ہوا یا کتنا نقصان ہوا، کیا نہیں ہوا۔ تو اسی طرح ہم سب کے لیے رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے قیمتی سرمایہ تھا، تو ہم نے اس مہینے سے کس قدر فائدہ اٹھایا، یا رمضان جیسا مہینہ پا کر بھی اللہ کی نظر میں ہماری کیا حیثیت رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اس حدیث کے وعید میں داخل کیا جا رہا ہو کہ جو حضرت جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی کہ رمضان کا مہینہ پا کر بھی جو اپنی مغفرت نہ کروائے وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے۔ تو جس پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین فرمایا تھا۔ تو حضرات، آج کا دن ڈرنے کا ہے، آج کا دن محاسبہ کرنے کا ہے، آج کا دن احساس کرنے کا ہے، رمضان کے ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پل کا، کہ ایسا خوبصورت مہینہ جس کو اللہ پاک نے مختلف عبادتوں سے سجایا، سحری جیسی عبادت رکھی، سحری کا منظر جو کہ کسی اور مہینے میں دیکھنے کو نہیں ملتا، اسی طرح افطاری کا بہار، کہ افطاری جیسے منظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ مقدس کو زینت بخشی، اور اسی طرح روزے جیسی عبادت سے رمضان کو مزین کیا، اور تراویح سے رمضان کو آراستہ کیا، اور قرآن پاک کی تلاوت سے رمضان کو سجایا، اعتکاف جیسی عبادت رکھی، اور شب قدر جیسی رات رکھی۔ تو ایک ایک عبادت پر بھی آپ غور فرما لیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کو زینت بخشی ہے۔ تو اب یہ ماہ مقدس بہت جلد ہم سے رخصت ہونے والا ہے، تو ہم نے اس مہمان کا کتنا اکرام کیا، کتنا اعزاز کیا۔ رمضان کے آنے پر کتنے مسلمان تھے جنہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہو، اور رمضان کے جانے پر کتنے مسلمان ہیں کہ جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوں، یا یہ کہ رمضان کے جانے پر دل میں کوئی درد نہیں، کوئی احساس نہیں، کوئی آنکھوں میں آنسو نہیں، بلکہ بعض لوگ تو وہ ہیں جو رمضان کے جانے پر خوشی کا اظہار کر رہے ہوں کہ اب روزے رکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، اب تراویح کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرات یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کس کے اندر کس قدر جذبہ ہے، تڑپ کیسی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچ کر بہت سے لوگوں کے حق میں سفارش کر رہا ہو
کہ یا اللہ انہوں نے روزوں کا حق ادا کیا، تراویح کا حق ادا کیا، میرا اکرام کیا، میرا اعزاز کیا، میری قدر کی، یا اللہ تو ان کی مغفرت فرما۔ اور وہی رمضان بعض لوگوں کے حق میں اللہ کے دربار میں شکایت کر رہا ہو، یا اللہ انہوں نے میری توہین کی، انہوں نے میرا مذاق اڑایا، انہوں نے میرا حق ادا نہیں کیا، یا اللہ تو ان کی پکڑ فرما۔ تو حضرات آج کا دن ڈرنے کا دن ہے، اسی لیے اللہ والوں نے فرمایا کہ رمضان کے ختم پر اللہ تبارک و تعالی عید الفطر کی صورت میں جو خوشی کا دن عطا فرماتے ہیں، در حقیقت اس کا پورا حقدار جو ہے وہ روزے دار ہے، رمضان کا حق ادا کرنے والا ہے اور رمضان کی عبادتوں کو بجا لانے والا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، فرحت عند فطری، ایک خوشی تو عید الفطر کے موقع پر ہوتی ہے، اور فرحت عند لقاء ربی، اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب روزے دار کی ملاقات اللہ سے ہونے والی ہے کہ اللہ کیا کچھ اپنے بندے روزے دار کو عطا فرمانے والے ہیں۔ جیسے احادیث میں آپ سنتے آ رہے ہیں، ہر عمل کا بدلہ اللہ فرشتوں سے دلواتے ہیں، لیکن جب روزے کے بدلے کی دینے کی باری آتی ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، اس کا بدلہ میں خود عطا کروں گا۔ تو جس دن روزے دار اللہ سے ملنے والا ہے، کہ جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو اس دن روزے دار کو اتنی خوشی ہوگی کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ تو ایک خوشی تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر کی صورت میں عطا فرمائی، تو ہمارے نبی نے فرمایا عید الفطر کے صحیح حقدار روزے دار ہیں، تراویح کا اہتمام کرنے والے ہیں، رمضان کا ادب کرنے والے ہیں، رمضان کا اکرام کرنے والے ہیں۔ تو ان کے لیے صحیح معنوں میں عید ہے، ان کے لیے صحیح معنوں میں خوشی ہے، ان کے لیے صحیح معنوں میں اللہ کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور فرمایا کہ جن لوگوں نے رمضان کا اکرام نہیں کیا، رمضان کی قدر نہیں کی، رمضان پا کر بھی ایسے رہے جیسے غیر رمضان میں رہتے ہیں، روزی جیسی فرضیت کا کوئی احساس اپنے اندر پیدا کر کے کہ یہ ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن ہے، اس فریضے کو ادا نہیں کیا، تو ان کے لیے یہ عید الفطر خوشی نہیں، عید نہیں، بلکہ فرمایا ان کے لیے تو وعید ہے۔ بعضوں کے لیے عید ہے اور بعضوں کے لیے وعید ہے۔ عید تو رمضان کا حق ادا کرنے والوں کے لیے، اور جنہوں نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا ان کے لیے عید نہیں، ان کے لیے وعید ہے۔ وعید کے معنی کیا ہے؟ ڈرنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں جبریل امین کی بد دعا توق بن کر ان پر نہ ڈال دی گئی ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان پر لعنت برسائی جا رہی ہو، اگرچہ کہ وہ عید کی تیاری میں مگن ہیں، کپڑوں کی خریداری میں مگن ہیں، کھانے پینے کے انتظامات میں مگن ہیں، اور عید کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہے ہیں، ہر اعتبار سے جو ہے وہ عید کی خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشی کے اصل حقدار تو وہ ہیں کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا حق ادا کیا، بلکہ رمضان کا حق ادا کر کر بھی جو اللہ سے ڈرتے رہے اور جو اس خوف میں رہے کہ کہیں ہمارے روزے مردود تو نہیں ہو گئے، کہیں ہماری تراویح اللہ نے ہمارے منہ پر تو نہیں مار دی، کہیں ہماری تلاوت کو اللہ نے مردود قرار نہیں دے دیا۔ عمل کر کر بھی ڈرنے والے اصل عید کے حقدار ہیں،
حضرات، عید کا موقع تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی خلیفہ دوم، لوگ انتظار میں ہیں، امیر المومنین تشریف لائیں گے، عید کی نماز پڑھائیں گے، مگر غیر معمولی طور پر تاخیر ہو رہی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کیا وجہ ہے، کیا بات ہے، کہ کہیں طبیعت ناساز تو نہیں، صحت کا تقاضا تو نہیں. تو دیکھا گیا تو حیرت کی انتہا نہ رہی. خلیفہ دوم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، زار و خطا رو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مولا، عید کا حقدار تو میں نہیں ہوں، یا اللہ صحیح معنوں میں عید کا حقدار تو وہ ہے کہ جس کے روزوں کو تو نے قبول کر لیا، جس کی تراویح کو تو نے قبول کر لیا. میں تو خطا کار ہوں، گنہگار ہوں. تو یہ اس صحابی کے خوف کا عالم ہے جو ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت سنی، دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گیا، دنیا ہی میں اللہ کے نبی نے بتا دیا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے، عید کا موقع آتا ہے تو زار و خطار رو رہے ہیں کہ یا اللہ میں بالکل عید کا حقدار نہیں ہوں. حضرات، اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عید کے موقع پر خشک روٹی کھا رہے ہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں. پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین، عید کے موقع پر بھی خشک روٹی، سوکھی روٹی، کیا بات ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے. فرمایا کہ عید کھانے پینے کا نام نہیں ہے، عید نئے کپڑوں کے پہننے کا نام نہیں ہے، عید خوشبو سے معطر ہونے کا نام نہیں ہے. فرمایا عید تو اللہ سے ڈرنے کا نام ہے، عید تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا نام ہے. عید تو اس بندے کے لیے ہے کہ جس نے زندگی میں تقوی پیدا کر لیا. عید تو اس کی ہے کہ جس کے رمضان کے اعمال قبول ہو گئے. حضرات، آج ہم جائزہ لیں، ہاں جائزہ لیں، ضرور دیکھیں کس قدر تبدیلی آئی ہے. یا یہ کہ رمضان کا مہینہ آ کر بھی نافرمانی میں اضافہ ہو گیا، دل اور زیادہ سخت ہو گئے. کہ جس طرح بنی اسرائیل کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کہنے کے مطابق براہ راست اللہ نے کلام کیا، اللہ کی آواز کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے سنا. انہوں نے گزارش کی تھی کہ جب تک ہم اللہ کے کلام کو نہیں سنیں گے، ایمان نہیں لائیں گے. اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم اپنی آواز تو انہیں سنائیں گے، مگر آواز کے سنانے کے بعد بھی اگر یہ ہماری نہیں مانیں گے تو پھر ہماری پکڑ خطرناک ہے. تو قوم نے اللہ کی آواز کو سنا، مگر پھر بھی بجائے سدھرنے کے، بجائے ہدایت پر اتر آنے کے، سرکشی پر اتر آئے. کہنے لگے کہ موسیٰ کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کی آواز ہے، کیا گارنٹی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. قوم نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو سامنے نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، چیخ نے انہیں پکڑا، اللہ نے نیست و نابود کر دیا. حضرات، ہمارا امتحان ہو رہا ہے. رمضان اس لیے نہیں آیا بازار آباد ہو جائیں، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کاروبار میں اضافہ ہو جائے، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا ہوٹلیں آباد ہو جائیں، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ سیر و تفریح عام ہو جائے.
رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ بے حیائی عروج پر پہنچ جائے، رمضان اس لیے نہیں آیا تھا کہ لوگ رمضان جیسا مہینہ پا کر بھی باوجود صحیح سالم ہونے کے، تندرست ہونے کے روزوں کو چھوڑ دیں۔ رمضان کا مہینہ آیا تھا بندوں کے امتحان کے لیے۔ اب یہ رمضان جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ اللہ کی نظر میں کون مقبول ہے اور کون مردود ہے۔ آج کا دن تو ڈرنے کا دن ہے۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی تھی کہ دسترخوان اتارو، عیسیٰ علیہ السلام نے سمجھایا کہ ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، عیسائیوں نے کہا تھا کہ نہیں، ہمارا ایمان بڑھ جائے گا، دل و جان سے ہم آپ کی تصدیق کریں گے، ہمارے دلوں کو اطمینان ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ڈرتے ہوئے دعا کی، اللہ نے دعا قبول فرما لی، اس شرط پر دسترخوان تو اتار دیں گے، مگر کوئی دسترخوان کے اترنے کے بعد بھی اگر کفر کرتا ہے، ہماری نافرمانی کرتا ہے، تو اس پر وہ عذاب آئے گا جو سارے جہان میں کسی پر نہیں آئے گا۔ دسترخوان اترا، 40 دن بچھا رہا، کھانے والوں نے کھایا، مگر پھر بھی جب نافرمانی کی تو اللہ نے چہروں کو خنزیروں کے چہرے بنا دیا، بندروں کے چہرے بنا دیا۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، رمضان کا مہینہ دسترخوان سے بڑھ کر ہے، رمضان کا مہینہ بنی اسرائیل پر اترنے والی نعمتوں سے بڑھ کر ہے، رمضان کا مہینہ قوم صالح کی درخواست پر اس حاملہ اونٹنی کے پہاڑ سے ظاہر ہونے سے بڑھ کر ہے، جو قوم صالح نے گزارش کی تھی کہ اے صالح، اگر تم واقعتاً نبی ہو تو پہاڑ سے حاملہ اونٹنی کو نکال کے دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے معجزے کو ظاہر کر دیا، مگر قوم نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی، انہیں نیست و نابود کر دیا۔ حضرات، رمضان کا مہینہ آیا اور جا رہا ہے، یہ نہ سمجھ لینا کہ ہم پیسوں سے عید کی خوشی حاصل کر لیں گے، کپڑوں سے عید کی خوشی حاصل کر لیں گے، کھانے پینے کے انتظامات سے عید کی خوشی حاصل کر لیں گے۔ قرآن نے کہا انہ ہوا اضحک و ابکا، خوشی دینے والا اللہ ہے، غم دینے والا اللہ ہے۔ دلوں کو سکون دولت سے نصیب نہیں ہوتی، دلوں کو راحت دنیا کے اقتدار سے نہیں ملتی، اللہ کے فیصلے سے ملتی ہے، اللہ کی چاہت سے ملتی ہے۔ اللہ جسے خوش رکھنا چاہے، کائنات کی کوئی طاقت اس کو غمزدہ نہیں کرتی۔ اللہ جس کو رلانا چاہے، بادشاہ کے تخت پر بٹھا کر خون کے آنسو رلاتا ہے۔ اللہ جسے خوش رکھنا چاہے، جھونپڑی میں بٹھا کر اس کے دل کو بادشاہ کر دیتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، نہ عزت سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اللہ کی مانو گے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم دنیا ہی کو جنت بنا دیں گے، اور اگر کوئی اللہ کی نہیں مانتا، اللہ نے فرمایا سب کچھ رہنے کے باوجود ہم اس کی زندگی کو جہنم بنا دیں گے، اس کی زندگی کو عذاب بنا دیں گے۔ تو آج کا دن ڈرنے کا دن ہے، آج کا دن محاسبے کا دن ہے، آج کا دن احساس کا دن ہے، آج کا دن فکر کرنے کا دن ہے، آج کا دن اللہ کے سامنے رونے کا دن ہے، گڑ گڑانے کا دن ہے۔ خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے، پتہ نہیں کہ کس کے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، کس کی قسمت بدلنے والی ہے اور کس کی قسمت تباہ ہونے والی ہے۔ جائزہ لو، جائزہ لو، رمضان المبارک کے تمام دنوں کا جائزہ لو، کتنی نمازیں نصیب ہوئی، کتنی فرض نمازیں باجماعت پڑھنے کی توفیق ہوئی، فجر سے لے کر عشاء تک تراویح کا کتنا اہتمام رہا، قرآن مکمل سنے یا نہیں سنے،
سنتوں کو ادا کیا یا نہیں کیا، نوافل کی کتنی کثرت رہی، کتنے قرآن رمضان میں ختم کیے، کتنا ذکر و اذکار کیا، کتنا درود پڑھا، کتنے دعائیں کی۔ جائزہ لو مسلمانوں، اللہ کے لیے جائزہ لو۔ جائزے کا وقت ہے، محاسبے کا وقت ہے۔ اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی رات تو انعام کی رات ہے، اللہ تعالیٰ بدلہ دیتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ الْفِطْرِ سُمِّيَتْ تِلْكَ اللَّيْلَةُ لَيْلَةَ الْجَائِزَةِ۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کی رات جب آتی ہے تو آسمانوں میں اس کا نام لیلۃ الجائزہ سے لیا جاتا ہے، یعنی بدلے کی رات ہے، انعام کی رات ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان بھر جنہوں نے عبادات بجا لائی، رمضان بھر جن کی محنتیں رہی ہیں، اللہ آج کی رات میں انہیں بدلہ دے گا۔ آج مانگو، اللہ دینے کے لیے خوش ہو رہا ہے۔ اللہ راضی ہو چکا ہے ان بندوں سے جنہوں نے روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندوں مانگو مانگو، جو مانگنا ہے مانگ لو، مانگو۔ اصل مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اگر کوئی دینے والا ہے تو اللہ ہے، اگر کوئی دینے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ اللہ ہے، اور اگر کوئی دے کر بھی جس کے خزانے میں کوئی کمی نہ آئے وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو رات عید الفطر کی رات لیلۃ الجائزہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عیدین کی دو راتوں میں شب بیداری کرتا ہے، جاگتا ہے، قیامت کے دن جس دن بہت سارے لوگوں کے دل مر جائیں گے اس دن ان کے دل زندہ رہیں گے، جو عیدوں کی رات میں شب بیداری کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ عید ہی کی رات ملی تھی بد نظری میں مبتلا ہونے کے لیے، عید ہی کی رات ملی تھی رمضان بھر عبادتوں کو غارت کرنے کے لیے، عید ہی کی رات ملی تھی ساری محنتوں پر پانی پھیرنے کے لیے۔ شروع رمضان سے لے کر آخر تک ماشاءاللہ کتنا اہتمام، کتنی عبادتیں، کتنی نیکیاں۔ ایک ایک سبحان اللہ پڑھنے والے بھی اس ارادے سے پڑھ رہے تھے کہ ایک کا بدلہ 70 ہے، نفل کا بدلہ فرض کے برابر ہے، فرض کا بدلہ 70 فرائض کے برابر ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے کہ جب عید کی رات آتی ہے اس قدر جو ہے بد نظری میں مبتلا ہوتے ہیں، گانے بجانے والے دکانوں میں، کاروں میں، گاڑیوں میں، گھروں میں اس قدر زور سے گانوں کو جو ہے بجاتے ہیں، اور گھر گھر میں جو رمضان بھر جو ٹی وی جیسی مصیبت سے اور اسی طرح پروگراموں سے، سیریلوں سے اور ناجائز امور سے باز رہے۔ جیسے ہی عید کی رات آتی ہے، مانگنے کی رات تھی، اللہ کے دربار میں رونے کی رات تھی، اور اللہ کو اپنا دکھ سنانے کی رات تھی کہ یا اللہ آپ نے رمضان جیسا مہینہ عنایت فرمایا تھا تو اس کے جانے پر ہمیں اتنا ہی دکھ ہونا چاہیے تھا جس طرح اگر کسی ماں کے سامنے اس کا بیٹا بیماری سے تڑپ رہا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ ماں اپنا دکھ سنانے کے الفاظ کا انتخاب نہیں کرے گی کہ کن کن لفظوں سے اپنے دکھ کو ظاہر کرنا ہے۔ جیسے مانگنے والے ہوتے ہیں مختلف طریقوں سے الفاظ کا سہارا لے کر جو ہے اپنے باوجود دکھ نہ ہونے کے ظاہر کرتے ہیں۔ اصل دکھ تو ان ماؤں کا کہ جن کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہی ہو تو انہیں الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کی فریاد سامنے آنے کے لیے ان کے جذبات کافی ہوتے ہیں، ان کے آنسو کافی ہوتے ہیں۔ اور جس بوڑھے باپ کے آگے جوان بیٹے کا جنازہ پڑا ہوا ہو تو اس باپ کو دکھ بھری داستان سنانے کے لیے الفاظ کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت پیش نہیں آتی، اس کا چہرہ بتا دے گا کہ کتنا غمزدہ ہے، اس کے جذبات بتائیں گے کہ دل کتنا رو رہا ہے۔ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے مہمان بن کے آیا۔
اب یہ ہم سے جا رہا ہے، رخصت ہو رہا ہے کوئی مسلمان عید کی رات میں اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر روئے، گڑ گڑائے، یا اللہ وہ سحری کا بہار، وہ افطاری کا بہار، وہ تراویح کے سجدے، یہ رمضان تو نصیب ہو گیا، شاید کیا پتا کہ آئندہ رمضان نصیب ہو یا نہ ہو، شاید ہو سکتا ہو کہ زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، زندگی کی آخری تراویح ہو، زندگی کے یہ آخری ایام ہو جو کہ رمضان کی صورت میں ہمیں ملے تھے۔ کیا پتا کس نے کیا دیکھا، کس کی قسمت کو کون جانے کہ آئندہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو کون ہے جو اپنے دکھ کا اظہار اللہ کے سامنے کر رہا ہو، جو گڑ گڑا رہا ہو کہ جس کے رونے پر کم از کم اللہ کو ترس آ جائے، اللہ کو رحم آ جائے۔ چلو رمضان بھر تو جو کاہلی ہو گئی، غفلت ہو گئی، وہ رونا اس نے ایسا رویا کہ جس کے رونے نے اللہ کے عرش کو ہلا دیا، جس کے رونے نے عرش کو بے قرار کر دیا، جس کے رونے نے فرشتوں کو بے قرار کر دیا۔ ایسا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو، ایسی تڑپ اپنے اندر پیدا کرو، ایسے آنسو لاؤ، ایسا رونا اللہ کے سامنے سیکھو، بجائے اس رات کو اپنے لیے وبال بنانے کے اللہ کو راضی کرنے کی رات بناؤ۔ دیکھو اللہ کہہ رہا ہے، وہ فرشتوں سے پوچھ رہا ہے، فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے میرے ان بندوں کا۔ خاص طور پہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے، فَإِذَا غَدَاةُ الْفِطْرِ، جب عید کی صبح ہوتی ہے، بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَلَائِكَةَ فِي كُلِّ بِلَادٍ، اللہ تعالیٰ تمام شہروں میں فرشتوں کو بھیجتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ جاؤ زمین پر اترو، فَيَحْمِتُونَ الْأَرْضِ، فرشتے زمین پر اترتے ہیں، فَيَقُومُونَ عَلَىٰ أَفْوَاهِ السِّكَكِ، راستے اور روڈوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر گلی کے سرے پر وہ کھڑے ہو کر وہ آواز لگاتے ہیں، فَيُنَادَوْنَ بِصَوْتٍ يَسْمَعُ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا الْجِنُّ وَالْإِنسُ، کہ جن کی آواز کو جنات اور انسانوں کے سوا ساری مخلوق سنتی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں یا امت محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت، اخرجوا الی رب کریم، نکلو اس پاک پروردگار کے بارگاہ کی طرف جو بہت زیادہ نوازنے والا ہے، جو سقیوں کا سقی ہے، داتاؤں کا داتا ہے، یعطی الجزیل، بڑے اجر سے نوازنے والا ہے، ویعفو عن العظیم، بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بڑا دربار ہے، اس دربار جیسا کوئی دربار نہیں ہے۔ جب بندے عیدگاہوں کی طرف نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوشی سے فخر کے طور پر فرشتوں کے سامنے سوال کرتے ہیں، اے ملائکہ، اے میرے فرشتوں بتاؤ، ما جزاء الاجیر، مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے، اذا عمل عملہ، جب وہ اپنا کام پورا کر دے۔ فرشتے کہتے ہیں الہنا و سیدنا، اے ہمارے معبود، اے ہمارے آقا، انت وفیہ اجرہ، اس کا بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کی پوری پوری اجرت دے دیں، پورا بدلہ دے دیں، پورا ثواب دے دیں، پوری نیکی دے دیں۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یا ملائکتی انی اشہدکم، اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان بندوں کے روزوں کے بدلے، تراویح کے بدلے، میں نے اپنی مغفرت کو لکھ دیا ہے، میں نے اپنے بندوں کو معاف کر دیا اور میں ان سے راضی ہو گیا، میں نے اپنی رضامندی کا پروانہ دے دیا۔ اور اللہ تعالیٰ براہ راست بندوں سے خطاب کرتے ہیں، میرے بندوں مانگو مانگو، آج جو جتنا ہے، جتنا مانگنا چاہے مانگ لے۔ آج کے اس مجمع میں جو آخرت کے بارے میں سوال کرے گا، لا تسألونی اليوم شیئا فی جمعکم لآخرتکم الا اعطیتکم، آج میں ضرور عطا کروں گا، اور آج ولا لدنیاکم الا نظرت لکم، دنیا کے بارے میں جو سوال کرے گا میں تمہاری مصلحت پر نظر رکھوں گا، بہتر ہے دے دوں گا،
ورنہ نہیں دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَوَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میرے بندو مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ کون کہتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ کہ جس کے ہاتھ میں ساری عزتیں ہیں، جس کے ہاتھ میں ساری ذلتیں، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے، وہ کہتا ہے ما راقبتمونی، میرے بندو جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، میں تمہارے عیبوں کو چھپاتا رہوں گا۔ میرے بندو مجھے میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، جب تک تم میرے حکموں کو پورا کرو گے لا اخزیکم ولا اخزیکم بین اصحاب الخدود، میں کافروں کے سامنے تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا، ذلیل و رسوا نہیں کروں گا۔ کہ اللہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں غیروں کے سامنے ذلیل نہیں کروں گا، رسوا نہیں کروں گا۔ اور اللہ کہتا ہے کہ انصرفوا مغفورا لکم، جاؤ جاؤ کہ تم نے مجھے راضی کر دیا، میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، میں نے تمہیں ایسے بخشا کہ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں آتا ہے کہ جاؤ جاؤ، آج معاف کرنے والے نے تمہیں معاف کر دیا، آج غفور نے مغفرت کی بارش برسا دی، کوئی گناہ تم پر سے اس نے نہیں چھوڑا کہ جس کو اس نے معاف نہ کیا ہو۔ تو اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا عید کا دن تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، عید کے دن اللہ تعالیٰ مومنوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتے۔ مگر کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ رمضان بھر مسجدوں کو آباد کرنے والے، رمضان میں فجر میں حاضری دینے والے کہاں چلے جاتے ہو؟ رمضان کے ختم پر کیا ہو جاتا ہے؟ اللہ کے گھروں سے کیا اتنی نفرت ہے؟ اللہ کے گھروں سے کیا اتنی دوری؟ اللہ کے گھروں سے کیا اتنی بیزارگی؟ اللہ کے گھروں سے کیا بیزار ہو گئے؟ کیا دل اکتا گیا؟ کیا عبادتیں پوری ہو گئی؟ کہ جنت واجب ہو گئی؟ کہ جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی؟ کہ اب ہمیں کسی نماز کی ضرورت نہیں، اب جو جس نے رمضان بھر چہرے پر بلیڈ نہیں لگایا، عید کے نام پر چہرے کا صفایا کر رہا ہے، سنت کو اٹھا کر گٹر میں ڈال رہا ہے، پیروں تلے جو ہے داڑھی کے بالوں کو پیروں تلے رونگ رہا ہے۔ مسلمان شرم تو کری، آقا کی سنت ہے، کیا ہو گیا ہے؟ کس کے لیے جی رہا ہے؟ کس کے لیے مر رہا ہے؟ کیا تو خواہشات کا غلام ہے؟ کیا تو نفس کا پجاری ہے؟ کیا تو بھول گیا کہ تو اللہ کا بندہ ہے، محبوب خدا کا غلام ہے؟ میرے بھائیوں عید کی خوشی تو اصل اس کی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کے محبوب راضی ہو جائیں۔ ورنہ کیسے کیسے باوجود بادشاہ بننے کے عید کی خوشی میں کتنا انہوں نے احتیاط برتا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ 2 سال 2 مہینے 10 دن آپ نے حکومت کی، مگر ایسا انصاف آپ نے قائم فرمایا، ایسے عدل کو قائم فرمایا کہ آپ کے پورے ملک میں، آپ کی پوری سلطنت میں کوئی مانگنے والا باقی نہیں رہا، کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہا، کوئی مظلوم باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ خود آپ نے اپنے آپ کو قربان کر دیا، اس قدر قربانیوں میں ڈالا۔ عید کا موقع آیا، 12 بچے ماں سے فریاد کی کہ ابو سے کہو کہ ہمیں کپڑے لے کر دے دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ گھر تشریف لائے، آپ کے لیے حضرت فاطمہ بادشاہ کی بیٹی، بھائی بادشاہ، شوہر بادشاہ، والد بادشاہ، دادا بادشاہ، اتنا جو ہے شاہی گھرانہ ہے۔ دیکھیے اس عورت کے جذبے کو دیکھیے، دینداری کو دیکھیے، کیا ادب ہے، کیا تقویٰ ہے، کیا بندے ہیں، کیا بندیاں ہیں۔ شوہر سے کہتی ہے کہ بچے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کپڑوں کا انتظام کر دیں۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا
فاطمہ تم تو جانتی ہو کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں کپڑوں کا انتظام کر سکوں۔ بیوی نے کہا ہو سکتا ہے تو آئندہ مہینے کی تنخواہ بطور قرض کے لے لیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں۔ آپ نے خزانچی کو خط لکھا کہ بھائی عید آ رہی ہے، بچے کہہ رہے ہیں کہ کپڑوں کا انتظام کر دوں، جو آئندہ مہینے کی تنخواہ ہے اسی مہینے میں ملا کر بطور قرض کے دے دو۔ تو اس خزانچی نے خط کے پیچھے لکھ کر بھیجا امیر المومنین میں دینے کے لیے تیار ہوں، بس آپ اتنا کہہ دیں کہ آئندہ مہینے تک آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ آج کھلے عام پیسے کھانے والے، کھلے عام دھوکہ دینے والے، کھلے عام جان بوجھ کر سامنے والوں کے نوالوں کو چھیننے والے، کیا حشر ہوگا قیامت کے دن۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ روتے ہوئے گھر آئے، فرمایا فاطمہ بچوں سے کہہ دو کہ آج میں کپڑے لے کر دے نہیں سکتا۔ عاجز آ گئے، عید کا دن آیا، بڑے بڑے شاہی گھرانے سے تعلق رکھنے والے ملنے کے لیے آ رہے ہیں، بڑا خاندان تھا، وہی آپ کی اولاد پیوند لگے کپڑے پہن کر آ رہی ہے، پرانے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ جب والد کی خدمت میں آئی ملاقات کے لیے تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ عید کے دن بھی پرانے کپڑے پہن کر آئے ہیں، کہ کئی بچوں کے اندر کوئی والد کے لیے شکایت تو نہیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے فرمایا بچوں میں شرمندہ ہو کہ میں تمہارے لیے کپڑوں کا انتظام نہ کر سکا۔ آخر اولاد بھی تو کوئی معمولی باپ کی اولاد نہیں تھی کہ آپ کے بیٹوں میں عبد الملک نے کہا روتے ہوئے کہ ابا جان مبارک ہو آپ کے لیے کہ آپ نے ایسی حکومت کی، آج ہمارا فخر سے سر اونچا ہے، ہمیں آپ پر ناز ہے کہ آپ نے امانت میں کوئی خیانت نہیں کی ہے، آپ نے لوگوں کا مال نہیں کھایا، اس وجہ سے آج ہمارا سر فخر سے اونچا ہے، اسی پر ہم خوش ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اولاد کو سینے سے لگایا۔ تو یہ حضرات تھے آخرت کے لیے جینے والے، اللہ رسول کے لیے جینے والے، اللہ رسول کے لیے مرنے والے۔ گھر میں آئے، بیوی سے کہا فاطمہ سے کہ اے فاطمہ تمہارے پاس کوئی ایک درہم ہے؟ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ انگور کھانے کو دل چاہتا ہے۔ ایک درہم میں میرے پاس نہیں، 3 بر اعظم کے بادشاہ، کوئی ووٹوں سے الیکشن سے سیٹ نہیں ملی، خاندانی وراثت ہے، خاندانی بادشاہت ہے۔ کہا کہ فاطمہ 1 درہم ہے، انگور کھانے کو دل کرتا ہے۔ حضرت فاطمہ رونے لگی، فرمایا کیا آپ کا بیت المال پر اتنا بھی حق نہیں کہ کچھ درہم لے کر آپ کچھ اپنے لیے انتظام کریں؟ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا فاطمہ میں جہنم کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکتا۔ آج جان جان کر جو ظالم بنے ہوئے ہیں، جان جان کر، حالانکہ آپ جانتے ہیں غیر رمضان تو غیر رمضان، رمضان میں بھی آج مسلمان غیروں کا سوال نہیں، ہم اسرائیل کو کیا تانا دیں، یہودیوں کو کیا تانا دیں، ہم کفار کو کیا تانا دیں، ہم ہماری برادری کی بات کریں، اپنی مسلمانوں کی بات کریں کہ رمضان جیسے مہینے میں بھی جانوروں سے بدتر ہو جاتے ہیں، جانوروں سے گئے گزر ہو جاتے ہیں۔ ابھی چند دن کی بات ہے، 4 دن گزرنے نہیں پائے، شاید آپ کے علم میں ہو کہ خرید کا علاقہ کہ ظالم مسلمانوں نے ایک مسلمان رشید نامی مسلمان سے جا کر کہا کہ ہمیں ہفتہ ہو، کہ کس نے جو ہے انہیں اس بات کی اجازت دی کہ کھلے عام مسلمانوں سے کسی بھی انسان سے ناجائز طریقے سے پیسے وصول کر سکتے ہیں تو حضرات، تو ان ظالموں نے جب رشید نامی نوجوان سے مطالبہ کیا، اس نے دینے سے انکار کیا، تو ان ظالموں نے اس رشید کے بچوں کے سامنے بیٹ لے کے اس پر ایسے وار کیا کہ بچوں کے سامنے باپ نے دم توڑ دیا۔
کیا چہرہ لے کر قیامت کے دن ظالم اللہ کو منہ دکھائیں گے؟ غیر رمضان کی بات نہیں، غیروں کی بات نہیں، مسلمانوں کی بات ہے۔ رمضان جیسے مہینے میں قتل کرنے والوں کی کوئی کمی ہے کہ نوجوان نے جس سے شادی طے ہو گئی تھی کہ کس طرح ایک معصوم بچی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے؟ یہ کون سی قوم ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم اسرائیل پر کیا لعنت کریں، ہم یہودیوں پر کیا لعن تان کریں، ہم عیسائیوں پر کیا لعن تان کریں؟ کہ ہماری قوم ہے، ہماری برادری ہے کہ جو بچے یتیم نہیں ہیں ان کو یتیم بنایا جا رہا ہے، اور جو عورتیں بیوہ نہیں ہیں انہیں بیوہ بنایا جا رہا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کے اخلاق تو یہ تھے کہ عید کا موقع آیا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، دیکھا کہ معصوم بچہ روتے کھڑا ہے، آپ تشریف لے گئے، شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا کہ بیٹے کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، کاش میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں عید کی خوشی میں شریک ہوتا۔ آج کتنے مسلمان ہیں جنہیں اپنی بچوں کی طرح یتیم بچوں کی فکر ہو، غربا کے بچوں کی فکر ہو، ایسے گھرانے کی زکوٰۃ نکالنے والے بھی، فطرہ نکالنے والے بھی پیسے رکھ کے جیب میں بیٹھ جاتے ہیں کہ تاکہ کوئی مانگنے والا خود ان کے گھر تک آئے، خود ان کے پاس آئے اور ان کے سامنے عاجزی کرے، جس پر رحم آئے گا دیں گے، ورنہ کون ہے جو ہے ایسے ایسے گھروں کا تلاش کرنے والا جو باوجود فقر و فاقے کے لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے؟ لا يسألون الناس الحافا، روٹی دال پر عید کے دن بھی گزارا کر لیں گے مگر غیرت کی وجہ سے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے۔ کتنے ہیں ایسے لوگوں کو تلاش کرنے والے؟ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے پر، آپ نے اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا، بچے کا ہاتھ تھاما، گھر تشریف لائے، فرمایا عائشہ اس بچے کو نہلا دھلا کر تیار کر دو، اچھے کپڑے پہنا دو۔ جب تیار کر دیا گیا آپ نے اس بچے سے کہا کہ بیٹے آج کے بعد اگر کوئی تم سے پوچھے کہ ماں باپ کہاں ہیں، یہ نہ کہنا کہ ماں باپ کا انتقال ہو گیا، بلکہ یوں کہنا کہ میرے والد محمد رسول اللہ اور میری والدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یتیموں کا سہارا بن کر آپ تشریف لائے۔ ادھر جو یتیم نہیں تھے، بچوں کے سامنے باپ کو مار کر ان بچوں کے دل پر کیا بیتی ہوگی، کیا گزرا ہوگا، کیا ظلم و ستم ہے، کیا قوم ہے، کیا کہیں، کس سے کہیں، کس سے فریاد کریں کہ آج ہماری قوم کا کوئی پرسان حال نہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ کس نبی کے یہ امتی ہیں؟ دیکھیے کہ اس یتیم بچے کا آپ کتنا اکرام فرما رہے ہیں کہ دونوں جہاں کے بادشاہ زمین پر بیٹھ گئے۔ اس یتیم بچے سے کہا کہ بیٹے میرے کندھے پر سوار ہو جاؤ۔ آپ نے یتیم بچے کو کندھے پر بٹھایا، تشریف لے جا رہے ہیں۔ جو بچے کھیل رہے تھے رشک سے کہنے لگے کاش ہم بھی یتیم ہوتے تو آقا کے کندھوں پر سواری نہیں تھی۔ تو آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، وہ بچہ نیچے بیٹھ گیا، آپ نے منبر سے اتر کر اس بچے کو اٹھایا، اپنے قریب بٹھایا، فرمایا کہ یہ یتیم کی عزت ہے، یہ یتیم کا اکرام ہے، جو یتیم کی کفالت کرے گا میں اور وہ اس طرح جس طرح یہ دو انگلیاں ایک ساتھ ہیں جنت میں ہوں گے۔ یہ تو ہماری نبی کے اخلاق تھے، درگزر کرنا، معاف کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، غربا کی مدد کرنا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کے دن اولین آخرین جمع ہوں گے، ہم آپ کو کہاں پائیں گے؟ آپ نے فرمایا غریبوں میں مجھے تلاش کر لینا، مسکینوں میں مجھے تلاش کر لینا، یتیموں میں مجھے تلاش کر لینا۔ میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ تو گزر رہا ہے، آخری دن میں ہم آخری جمعہ میں
الوداع جمعہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آج کا دن گزر جائے، ایک طرف ایسی توبہ کرو، ایسی توبہ کرو کہ ہمارے آنسو اللہ کے دربار میں قبول ہو جائے، ہماری زندگی بدل جائے، غیر رمضان میں بھی ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے۔ اور دوسری طرف اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صدقہ فطر کی صورت میں جن پر زکوٰۃ ضروری ہے، آپ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ اللہ نے جن استطاعت کی ہے، جن پر ضروری ہے وہ بھی، اور جن پر ضروری نہیں اللہ کے نبی نے انہیں بھی ترغیب دی کہ اگر وہ بھی صدقہ فطر نکالتے ہیں تو اس کی برکت سے انشاءاللہ اللہ انہیں بھی آئندہ سال تک غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا۔ تو بہرحال صدقہ فطر جہاں ایک طرف ہمارے نبی نے فرمایا غرباء کے لیے کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا ہے، وہیں روزے داروں کو جو ہے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے کہ حالت روزے میں جو کوتاہی ہو گئی، جو لغزش ہو گئی، جو غلطی ہو گئی، جو زبان سے جو بد کلامی ہو گئی، اللہ اس کا کفارہ بنا دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے روزے داروں کے روزے آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ وہ صدقہ فطر ادا نہ کر دیں۔ تو لہٰذا سارے رمضان میں جب چاہیں جنہوں نے ادا کر دیا ادا ہو گیا، بہتر ہے عید سے 2 دن پہلے، اور عید کے دن بھی اگر کوئی ادا نہ کرے تو اس کے ذمہ باقی رہتا ہے، عید کے بعد بھی اس کے لیے نکالنا ضروری ہے۔ تو گیہوں کے اعتبار سے گزشتہ جمعہ بھی میں نے بتایا تھا 100 روپے ہے، اس سے کم نہیں۔ بڑے اپنی طرف سے، بچوں کی طرف سے، سب کی طرف سے نکالیں۔ اسی طرح اگر اللہ نے آپ کو زیادہ طاقت دے رکھی ہے تو کھجور کے اعتبار سے 1120 روپے، کشمش کے اعتبار سے 980 روپے، جو کے اعتبار سے 280 روپے، جن کی جو طاقت ہے، جو استطاعت ہے، اللہ کو اپنی سخاوت دکھاؤ۔ بہترین موقع ہے، جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچوں کے جوتیوں پر بھی ہزاروں خرچ ہو، تو کیا غریب کے بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ان کے دل نہیں ہیں؟ کتنے گھرانے مجبور ہو کر، کتنے مرد حضرات عورتوں کے کہنے پر سود میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کپڑوں کا ہم انتظام کر دیں۔ دیکھو خاندان میں دیکھو، سب سے پہلا حق تو رشتہ داروں کا ہے، پھر پڑوسیوں کا ہے، اور دیکھو تلاش کرو اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کھول دو، اللہ اپنے در کو کھول دے، رحمتوں کے دروازے کھول دے۔ خرچ کرنے میں اس قدر سخی بن جاؤ کہ اللہ سخیوں کا سخی جب وہ دینے پر آتا ہے تو بغیر حساب کے دیتا ہے۔ دیکھو کہ کون مجبور ہے، جاؤ تلاش کرو کون ہسپتالوں میں دواؤں کے لیے ترس رہے ہیں، کہاں کس کی تکلیف ہے، اور کون غم زدہ ہے، کون قرضدار ہے۔ کسی بھی اگر مسلمان کے تکلیف کو آپ نے دور کر دیا اور اس کے دل سے کوئی دعا ایسی نکلی، ہو سکتا ہے کہ وہ دعا آپ کو جنت تک پہنچا دے، وہ دعا آنے والی مصیبتوں سے بچا لے، آنے والے حالات سے بچائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات جیسی صورت سے ہم پر بڑا احسان فرمایا۔ امیروں پر بہت بڑا احسان ہے کہ ایک تو ان کا مال محفوظ ہو جاتا ہے، آخرت کا ذخیرہ ہو جاتا ہے، زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ ارے جو صاحب ثروت ہیں وہی نہیں، بلکہ دیکھیں ایک واقعہ کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، باوجود گھر میں کہ جب حضرات حسنین کریمین حسن حسین رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، منت مانی اگر یہ صحت یاب ہو گئے تو ہم 3 دن کا روزہ رکھیں گے۔ اللہ نے بچوں کو صحت دے دی، اب انہوں نے منت پوری کی تو پہلے دن کا روزہ رکھا۔ اب اس تیاری کے لیے گھر میں کچھ ہے نہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ بازار گئے، اون لے کر آئے کہ جس کو صاف کر کر تھوڑی بہت مزدوری مل جائے، گھر لائے۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کو صاف کر دیا،
اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے فروخت کر کے آئے، اور جو اجرت ملی اس سے آپ نے آٹا خریدا، گھر تشریف لائے، روٹی تیار ہو گئی۔ اب حضرت علی، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما اور حضرات حسنین کریمین جنت کے شہزادے اور جنت کے نوجوانوں کے سردار دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ ابھی روٹی کا نوالا اٹھایا، ابھی منہ میں نہیں ڈالا، سائل نے دستک دی کہ یا اہل بیت رسول اللہ، اے رسول اللہ کے گھر والوں، اطعموا فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں ہمیں کچھ کھلا دو۔ جو نوالا اٹھایا تھا نیچے چھوڑ دیا، نہیں کھایا۔ فرمایا کہ اس سائل کو دے دو، دے دیا، بھوکے رہ گئے، پانی پر گزارا کر لیا۔ دوسرا دن آیا، دوسرا دن بھی آپ نے روزہ رکھا منت کے مطابق، دسترخوان پر بیٹھے ہیں۔ اسی طرح جو ہے اجرت ملی، آپ نے آٹا خریدا، روٹی تیار ہوئی۔ دوسرے دن بھی سائی جو ہے جن میں سے یتیم تھا جو سورہ دہر میں موجود ہے، پہلے دن مسکین نے فریاد کی، دوسرے دن یتیم نے مانگا تو بجائے کھانے کے آپ نے دے دیا، اور تیسرے دن قیدی نے سوال کیا، تیسرے دن بھی مسلسل پانی پر گزارا کر لیا، مگر جو ہے خود کھانے سے بہتر یہ سمجھا کہ مانگنے والے کو کھلایا جائے۔ تو یہ ہمارے نبی کا گھرانہ ہے کہ خود ہمارے نبی خود پیٹ پر پتھر باندھ کر امت کی فکر کرنے والے، آخر یہ بھی آپ کی اولاد تھی کہ خود بھوکے رہ کر سامنے والوں کو کھلانے والے۔ اللہ نے آیت نازل فرما دی، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ تعالیٰ نے آپ کی اولاد کی شان میں آیتیں اتار دی ہے، آپ کی بیٹی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ خود بھوکے رہ کر یتیموں کو کھلانے والے، مسکینوں کو کھلانے والے، قیدیوں کو کھلانے والے، اور کھلا کر بھی کہتے ہیں ہمیں تمہاری شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی لینا ہے ہم اللہ سے لے لیں گے۔ تو اللہ نے تا قیامت سورہ دار کا حصہ بنا دیا۔ تو اس طرح جب سخاوت کرنے والے سخاوت کی ہے کہ خود کے پیٹ پر پتھر باندھ کر خود بھوکے رہ کر سامنے والوں کو کھلایا، آج ایسا تو ہم سے مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ خود بھی کھاؤ، اور ماشاءاللہ ان گنت نعمتوں سے اللہ نواز رہا ہے۔ وہی جو ہے خود کے عید میں شریک ہونے کے ساتھ رشتہ داروں کو بھی شریک کرو، غربا کو بھی شریک کرو، مسلمانوں کو بھی شریک کرو۔ دیکھو کون مجبور ہے، کون غمزدہ ہے، کون ضرورت مند ہے، جو کوئی کسی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے اللہ تعالیٰ 10 سال سے زیادہ اعتکاف کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ وقت کا تقاضا ہے، ویسے بھی جمعہ کا آخری جمعہ تھا اور رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ جو باتیں سامنے آئیں اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک رمضان کے ختم ہونے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرمائے، اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو کوتاہی غلطی ہو گئی اللہ اپنے شان سے معاف فرمائے، اور رمضان کی برکت سے اللہ سارے عالم میں مسلمان جہاں بھی پریشان ہیں اللہ مدد فرمائے، نصرت فرمائے، سارے عالم میں انقلاب پیدا فرمائے، اللہ مسلمانوں کو عزت دے، سب سے پہلے اچھے اخلاق دے، نمازی بنائے، دیندار بنائے۔